نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان، صحت و تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے اور آپ کے پیاروں کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ آج تفسیر سیریز کا ہمارا لیسن انشاءاللہ آیت نمبر 207 سے سٹارٹ ہوگا۔ پچھلے لیسن میں ہم نے کچھ آیات حج کے متعلق پڑھی اور کچھ آیات ان منافقین کے بارے میں پڑھی کہ جو زبان سے تو ایمان کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن ان کے دل ایمان سے خالی ہیں۔ ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو زبان سے تو بہت دیندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کی باتوں سے بھی ایسا لگتا ہے جیسے کہ ان سے بڑا تو کوئی نیکوکار دنیا میں ہوگا ہی نہیں، لیکن جب آپ ان کا عمل دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ تو بالکل دین سے منافی ہے۔ ان کا کردار جو وہ ظاہر کرتے ہیں وہ الگ ہے اور ان کا عمل بالکل الگ چیز ہے۔ یاد رکھیے گا، میں نے اسٹارٹنگ کے جو لیسن تھے انہیں بتایا تھا کہ دل اور زبان کے اختلاف کو ہی نفاق یعنی کہ منافقت کہتے ہیں۔ تو اپنے لیسن کی طرف بڑھنے سے پہلے جو ہمارے نیو ویورز ہیں ان کو انفارم کرتے چلیں کہ ہم نے آج سے تقریباً 3 منتھس پہلے ایک تفسیر سیریز سٹارٹ کی تھی۔ ڈیلی 10 سے 12 منٹ کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں تاکہ آپ دن کے کسی بھی حصے میں بآسانی انہیں سن سکیں اور آپ کے لیے کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ اس تفسیر میں ڈاکٹر اسرار احمد اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی دونوں کی تفاسیر کو کمبائن کر کے ایک مختصر اور بیسک سی تفسیر کروائی جاتی ہے جو بالکل۔ تو اپنے لیسن کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے جو بیچ دیتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے۔ اس آیت کی تفسیر سے پہلے ہم اس آیت کا شان نزول دیکھیں گے کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مشرکین قریش کی ایک جماعت نے آپ کا تعاقب کیا تو آپ سواری سے اترے اور ترکش سے تیر نکال کر فرمانے لگے کہ اے قریش، تم میں سے کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک کہ میں تیر مارتے مارتے تمام ترکش خالی نہ کر دوں، اور جب تک تلوار میرے ہاتھ میں رہے گی اس سے ماروں گا، اور اگر تم میرا مال چاہو جو مکہ مکرمہ میں مدفون ہے تو میں تمہیں اس کا پتہ دے سکتا ہوں، تم میرا راستہ نہ روکو۔ یعنی کہ انہوں نے ایک دوسرے سے آپس میں معاہدہ کیا کہ تم میرا راستہ نہ روکو، اس کے بدلے میں تمہیں اپنا جو مال مکہ میں نے دفن کیا ہوا ہے، زمین کے نیچے دبایا ہوا ہے، اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو کفار مکہ اس پر راضی ہو گئے اور آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام مال کا پتہ بتا دیا۔ جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ جان فروشی بڑی نفع بخش تجارت ہے کہ تم نے یہ جو اپنی جان کے بدلے اپنے ایمان کے لیے اپنے دنیاوی مال کو ان کے حوالے کر دیا، ترک کر دیا، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو اپنا محنت سے کمایا ہوا مال کتنا پیارا ہوتا ہے، تو انہوں نے اسے ترک کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ تجارت بڑی نفع بخش ہے۔ اب اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن کا یہ عام سا اسلوب ہے کہ کردار کا فوری مقابلہ کیا جاتا ہے، چنانچہ اس سے پہلے ایک ایسے کردار کا ذکر ہوا جو کہ ناپسندیدہ تھا، جو کہ ایک منافق کا کردار تھا، اور اب اس کے فوراً بعد ایک پسندیدہ کردار کا ذکر آ گیا۔ پہلے کردار کا ذکر کیا گیا تاکہ ہم اپنے آپ میں سے اس قسم کی جو ہماری برائیاں ہیں اس کو نکال سکیں، اپنے نفاق کو نکال سکیں، اور اب اگلا کردار بیان کیا گیا کہ ہم اپنے اندر ایسی خوبیاں پیدا کریں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے ایسے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے۔ تو ایسا شخص جس نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا ارادہ کر لیا ہو، پھر اس سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو بھی جائے، اگر وہ جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھا بھی لے، اگر وہ شیطان کے بہکاوے میں آ بھی جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کے بارے میں بڑا ہی شفیق اور بڑا مہربان ہے، وہ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ اس آیت کا بھی شان نزول دیکھتے چلیں کہ اہل کتاب میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد شریعت موسوی کے چند احکامات پر قائم رہے۔ وہ ہفتے کے دن کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے، اس روز شکار سے بہت اجتناب کرتے تھے اور اونٹ کے دودھ اور گوشت سے بھی پرہیز کرتے تھے، اور یہ خیال کرتے تھے کہ یہ چیزیں اسلام میں صرف مباح ہیں، جائز ہیں، ان کو کرنا ضروری تو نہیں، جبکہ تورات میں تو اس سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو ان چیزوں کے ترک کرنے سے اسلام میں کوئی مخالفت نہیں ہوگی اور شریعت موسوی پر بھی عمل ہو جائے گا۔ تو چنانچہ وہ بہت سی ایسی شریعت موسوی کی باتوں پر عمل کرتے تھے جو کہ اسلام میں حلال ہیں۔ تو اس کے لیے فرمایا گیا کہ اسلام کے احکامات کی پوری اتباع کرو، یعنی تورات کے احکام منسوخ ہو چکے ہیں، اب ان کی طرف توجہ نہ دو، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی ہے اسی پر عمل کیا جائے گا۔ اب یہاں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کی بندگی تو کرنی ہے مگر فلاں معاملے میں نہیں، اللہ کا حکم تو ماننا ہے لیکن یہ حکم میں نہیں مان سکتا۔ اللہ کے احکام میں سے کسی ایک کی نفی سے کل کی نفی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جزوی اطاعت کو قبول نہیں کرتے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَّاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تو یقیناً تمہارا بہت بڑا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس یہ واضح تعلیمات آ چکیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اب تہدید اور دھمکی کا پہلو ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے، اور پھر یہ کہ وہ حکیم بھی ہے، اس کی پکڑ میں بھی حکمت ہے۔ اگر اس کی طرف سے پکڑ کا معاملہ نہ ہو تو پھر دین کا پورا نظام بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی گناہ پر پکڑ ہی نہیں ہے تو پھر یہ آزمائش کیا ہوگی؟ پھر جزا و سزا اور جنت و دوزخ کا معاملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تو ہر شخص کھلے عام گناہ کرے، اسے کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا کہ میری پکڑ بھی ہوگی۔ اب ایک اور بات پچھلی آیت کے بارے میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی کہ جو آیت تھی نا، پچھلی آیت نمبر 208، اس میں تھا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَّاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ کیا شیطان کا نقش قدم کیا ہے؟ شیطان کے فٹ سٹیپس کیا ہیں؟ دیکھیں، شیطان ایک اچھے بھلے مومن انسان کے پاس آ کر اسے ایک دم سے نہیں کہے گا اچھا تم نماز چھوڑ دو، وہ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو پھسلانا شروع کرے گا۔ پہلے اسے کہے گا کہ اچھا اذان ہوئی ہے، چلیے میں 10 منٹ کے بعد نماز پڑھتا ہوں، پھر وہ 20 منٹ، پھر وہ 30 منٹ، پھر وہ نماز کو زیادہ ڈیلے کرتا چلا جائے گا، پھر اس کے بعد وہ نماز کو قضا کروانا شروع کر دے گا اور پھر آہستہ سے نماز چھوٹ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو انسان کے ایمان میں تھوڑی تھوڑی کمزوریاں آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں نا، تو یہ پھر شیطان کے فٹ سٹیپس ہوتے ہیں۔ جب انسان کہتا ہے اچھا بھی پڑھ لوں گا، اچھا بھی ٹائم ہے، اچھا اگلی نماز کے ساتھ پڑھ لوں گا، پھر آہستہ آہستہ نا پھر یہ نماز چھوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں شیطان کے فٹ سٹیپس، وہ آپ کو آہستہ آہستہ پھسلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے جو آہستہ آہستہ پھسلانے کی چالیں ہیں نا، اس میں نہ آنا، ان کی پیروی نہ کرنا۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر، کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادلوں کے سائباں اور فرشتے اور فیصلہ چکا دیا جائے؟ یعنی لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح احکامات اور تنبیہات آ جانے کے بعد بھی کجروی سے باز نہیں آتے، تو کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا جلال دکھائے؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے پناہ میں رکھے، اور فرشتوں کی افواج قاہرہ کے ساتھ ظاہر ہو کہ اب ان کا حساب کتاب چکا دیا جائے۔ انسان کا نفس اسے ایک تو پٹی یہ پڑھاتا ہے کہ دین کے اس حصے پر تو عمل کرتے رہو جو آسان ہے، اور جو مشکل ہے چلیں پھر اس کے بارے میں دیکھی جائے گی، اور دوسری پٹی یہ پڑھاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بھی اللہ کا حکم ہے اور دین کا بھی تقاضا ہے، لیکن ابھی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاؤں، ابھی ذرا بچوں کے معاملات ہیں، بچے برسر روزگار ہو جائیں، بچوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں، بچیوں کی شادی کر دیں، ریٹائرمنٹ لے لوں اور اپنا مکان بنا لوں،
پھر میں اپنے آپ کو دین کے لیے خالص کر لوں گا۔ یہ نفس کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اس طرح وقت گزرتے گزرتے انسان موت کی وادی میں چلا جاتا ہے۔ کیا معلوم موت کی گھڑی کب آ جائے۔ یہ مہلت عمر تو اچانک ختم ہو سکتی ہے۔ پوری دنیا پر بھی جب قیامت آئے گی تو اچانک ہی آئے گی۔ ہر شخص کی ذاتی قیامت تو اس وقت آ جاتی ہے جب اس کی موت ہوتی ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی۔ تو کیا تمہارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ یہ سارے کام کر لو گے اور یہ سارے کام کر چکنے کے بعد زندہ رہو گے اور تمہارا جسم بھی توانا رہے گا کہ دین کا کوئی کام کر سکو؟ جب ان سب باتوں کی گارنٹی نہیں ہے تو پھر تم کس بات کا انتظار کر سکتے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت ہی نہ دیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور یقیناً تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی ہی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ تو یہ آج کی ہماری مختصر سی تفسیر تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو ہر بات کھول کھول کر بتاؤں، لیکن پھر بھی اگر کوئی کمی رہ جائے تو آپ کمنٹ باکس میں یا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرا انسٹاگرام لنک موجود ہے، آپ وہاں مجھے سیپریٹلی ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے پڑھانے اور سننے سنانے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔